نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ایک بہت اہم مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ وہ مسئلہ یہ کہ گزشتہ دنوں میرا ایک دوست ہے، وہ باہر ملک میں ہوتا ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی، ڈاکٹر ہے وہ۔ باتوں میں گپ شپ میں نے ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ حضرت ہمارے یہاں پرانے زمانے میں نوجوانوں کے اندر جو ایک آگے بڑھنے کا جذبہ، شوق اور ولولہ اور ایک فکر، ایک سوچ ہوتی تھی، وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عجیب اتفاق ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ اس ڈاکٹر صاحب کا کہ مفتی صاحب میں چونکہ باہر ممالک یعنی مغربی ممالک میں ہوتا ہوں، اور وہاں کے لوگوں کی ایک سوچ ہے، ان کی ایک فکر ہے، وہ ہمیشہ اس چیز کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ مسلم ملکوں کے اندر سے، مسلمانوں کے اندر سے دین کی محبت، اسلام کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، ان چیزوں کو کیسے نکالا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے، وہ لوگ بیٹھ کر سوچنے کے بعد، فکر کرنے کے بعد، ایک بڑی بیٹھک کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر مسلم ملکوں سے قرآن کی محبت، دین کی محبت، اسلام کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت ختم کرنی ہے تو سب سے پہلے وہاں کے نوجوانوں کو کیچ کرنا ہوگا، اور وہاں کے نوجوانوں کو دین کے راستے سے، اسلام کے راستے سے نکال کر، صحیح راستے سے نکال کر غلط راستے پر لگا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بیٹھک کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر مسلم ممالک کے نوجوانوں کو کیچ کرنا ہے، اگر مسلم ممالک کے نوجوانوں کو صحیح راستے سے نکال کر غلط راستے پر لگانا ہے تو اس کے لیے دو کام کیے جائے۔ میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب وہ دو کام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مفتی صاحب وہ دو کام یہ ہے کہ مغرب کی ایک سوچ ہے، مغرب کی ایک فکر ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر مسلم ممالک کے اندر نوجوانوں کے اندر پہلی چیز فحش ویڈیو، گندی فلمیں، گندی تصویریں عام کیا جائے، اگر مسلم ممالک کے نوجوان ان چیزوں میں مصروف ہو جائے تو ان کے اندر آگے بڑھنے کا شوق، جذبہ، ولولہ اور فکر ختم ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے، اس ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جس ملک میں رہتا ہوں وہاں اگر ہم کسی گندی فلم یا ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس پر کلک کریں گے وہ نہیں کھلے گا، وہ آپ سے کوڈ مانگے گا۔ جب تک آپ کمپنی میں نہیں جائیں گے، وہاں سے کوڈ نہیں لیں گے، وہ ویڈیو اس وقت تک نہیں کھلے گا۔ اور ہمارے یہاں آپ دیکھیں، پاکستان میں، تمام مسلم کنٹریز میں بڑی آسانی کے ساتھ ہم چپکے سے کمرے میں بھی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، گندی فلموں کو دیکھتے ہیں اور گندی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تصویروں کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح بستر کے اندر بڑی سہولت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ، کوئی مشکلات، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن مغرب کی ایک سوچ ہے، ان کے یہاں ویڈیو اگر آپ غلط ویڈیو کو کلک کرو گے، اس کو کھولنے کی کوشش کرو گے، وہ آپ سے کوڈ مانگے گا، وہ نہیں کھلے گا۔ میرے دوستو، اس لیے میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے تمام نوجوان سے گزارش کروں گا کہ خدا را اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ دوسری ان کی سوچ ہے کہ اگر مسلم ممالک کے اندر نوجوانوں کو غلط راستے پر لگانا ہے، نوجوانوں کو کیچ کرنا ہے تو نشے کو عام کیا جائے۔ چنانچہ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیں اس ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے یہاں معصوم بچوں سے لے کر نوجوانوں تک، نوجوانوں سے لے کر جوانوں تک، جوانوں سے لے کر بزرگوں تک سب کے سب نشے کے عادی ہیں۔ اور اس ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، چاہے وہ پاؤڈر ہو، کوئی بھی نشہ ہو، اس ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص نشے کا عادی ہو تو نشے کے عادی شخص کے اندر سے آگے بڑھنے کے جذبات وہ خود بخود ختم ہوتے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے پلٹنے کا اور پیچھے واپس لوٹنے کا سوچتا ہے۔ اس لیے مغرب نے ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت، ایک گہری سازش کے تحت، میرے دوستو، میرے اور آپ کے اس ملک کے اندر، اس وطن عزیز کے اندر ان دو چیزوں کو عام کیا جائے۔ چنانچہ فحش ویڈیو، گندی تصویریں، گندی فلمیں ہم بڑی آسانی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے اس معاشرے کا ایک فرد معصوم سے لے کر بزرگ تک اکثر و بیشتر نشے کے عادی ہے۔ لہٰذا میں اپنے ملک کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را یہ مغرب کی سازش ہے، یہ مغرب کی فکر ہے، یہ مغرب کا خیال ہے، وہ کسی بھی طریقے سے میرے اور آپ کو دین سے، اسلام سے، نبی سے، قرآن سے، اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے
وہ ان چیزوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان بزرگوں سے جو اس معاشرے کے نوجوانوں کے والدین ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، خدا را آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے۔ میرے دوستو، آپ اگر موبائل خرید کر اپنے بچے کو دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس موبائل کے اندر جتنے فائدے ہیں اس سے بڑھ کر عظیم فتنے بھی اس کے اندر ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اپنے بچے کو موبائل دیتے ہیں تو دے دیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ اس پر نظر بھی رکھیں کہ میرا یہ بچہ موبائل استعمال کیسے کرتا ہے، اور وہ اس کو کہاں استعمال کرتا ہے، وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح آپ موٹر سائیکل خرید کر دیتے ہیں، اسی طرح آپ گاڑی خرید کر دیتے ہیں، اسی طرح آپ پیسے اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، خرچ کرنے کے بعد آپ ان کو خالی نہ چھوڑے۔ خدا کی قسم، اگر آپ اپنے بچوں کو یوں اگر خالی چھوڑ دیا، آپ کے لیے بھی درد سر بنیں گے، آپ کے معاشرے کو یہ بچے خراب کریں گے، آپ کے خاندان کو خراب کریں گے، اسی طرح یہی بچے آپ کے پورے ملک کو خراب کرنے کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را آپ بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کے ایک ایک قدم پر آپ نظر رکھیں کہ میرا بچہ کہاں جاتا ہے، میرا بچہ کس کے ساتھ جاتا ہے، میرا بچہ کیا کرتا ہے، میرا بچہ کہاں بیٹھتا ہے۔ کہیں اب آپ کا بچہ ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھتا جو نشے کے عادی ہے، کہیں آپ کا بچہ ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھتا جو شراب کے عادی ہیں، کہیں آپ کا بچہ ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھتا جو چرس کے عادی ہیں، کہیں آپ کا بچہ ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھتا جو فحش اور گندی فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں، گندی ویڈیوز دیکھنے کے عادی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو خدا را آپ ان کو روکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر کہیں دور نہ چلا جائے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔